سورۃ القریش، یہ سورت قریش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، خاندان تھا، اس کے بارے میں نازل ہوئی، تو اسی نسبت سے اس کو سورۃ القریش کہتے ہیں۔ لإیلاف قریش، قریش کے دل میں محبت ڈال دینے کی وجہ سے۔ لإیلاف قریش، یہ قریش قبیلہ جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا جد امجد تھا قصی بن کلاب۔ یہ قبیلہ بکھرا ہوا تھا عرب کے اندر، کچھ لوگ کہاں رہتے تھے، کچھ خاندان کہاں رہتے تھے، تو اس کا جو جد امجد قصی بن کلاب ان کا سب سے پرانا بابا تھا، اس نے یہ کوشش کی کہ سارے قبیلے کے اپنے خاندانوں سے، گھرانوں سے رابطہ کر کے ان کو مکہ کے اندر جمع کیا۔ جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے سب کو مکہ کے اندر لے کے آیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے۔ ان سب کو جمع کر کے مکہ کے اندر لے کے آیا، اور مکہ میں آ کے سارا کا سارا قریش قبیلہ خاندان جمع ہو گیا۔ ان کو مجمع بھی کہا جاتا تھا، جمع کیا ہوا، ان کو بکھرے ہوئے قبیلے کو جمع کیا گیا۔ اور پھر ان جمع سارا قبیلہ ایک جگہ ہونے کی وجہ سے کعبہ کی تولیت، کعبہ کی نگرانی، ان کی خدمت ساری اس قبیلے کے حصے میں آ گئی، باقی قبیلوں کو چھوڑ تو اس قبیلے کے حصے میں آ گئی۔ پھر اسی قبیلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، تو یہ ایک معزز قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ تو اس قبیلے کی نسبت سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت نازل کی، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ قریش کے دل میں محبت ڈال دینے کی وجہ سے ان کے دل میں گرمی اور سردی کے سفر کی محبت ڈال دینے کی وجہ سے یہ ایسے کرتے تھے کہ سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے تجارت کے۔ جس طرح آج ہمارے ہاں ہیں دکانیں، مارکیٹیں، اس طرح تو نہیں ہوتا تھا پہلے۔ لوگ نکلتے تھے دوسرے ملک سامان لے کے، اپنا سامان لے کے جاتے تھے اور وہاں بیچ کے وہاں کا سامان خرید کے اپنے لیے لے کے آتے تھے۔ تو یہ 2 سفر کرتے تھے، ایک سفر سال میں 2 سفر کرتے تھے، ایک شام کو جایا کرتے تھے اور دوسرا سفر یہ یمن کی طرف آیا کرتے تھے، کیونکہ شام سرد علاقہ تھا، تو یہ گرمیوں میں شام جاتے تھے تاکہ سردی کا موسم، اور سردیوں میں یمن آتے تھے کیونکہ یمن گرم علاقہ تھا۔ تو یہ سال میں 2 سفر کرتے تھے، اور سفر کرنا ان کو بڑا منحوس تھا، بڑا پسند تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے دل میں یہ سفر کی محبت ڈالی تھی، اور یہی پھر محبت آگے جا کے ان کو کام آئی ہجرتوں کے۔ یہی قریش قبیلہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، اور یہاں سے سارے مسلمان ہوئے اور باقی قبیلوں سے ہوئے، تو آگے سے ہجرتیں، غزوات، فتوحات، بارڈروں کے اوپر نکلنا، لمبے لمبے سفر کرنا، یہ جو سال میں 2 سفر کرتے تھے، یہ سفر بنیاد اور بیس تھے۔ ان کو تجربات بہت زیادہ تھے سفر کے، اپنے علاقے کے سفروں کے، ارد گرد سفروں کے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ ہم نے تمہارے دل میں ڈالی تھی، تو کرنا کیا ہے تم نے، فَلْيَعْبُدُوا بِرَبِّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اب اس گھر کے رب کی عبادت بھی تم نے کرنی ہے۔ تم بکھرے ہوئے قبیلے کو جمع کیا، اللہ نے کر دیا، تمہارے جد اعلیٰ کی طرف سے یہ اس کو کروا دیا جمع، اور پھر اس کعبے کی تولیت، اس کعبے کی جو انتظامیہ تھی وہ بھی تم کو بنا دیا، باقی سارے قبیلوں کو چھوڑ کے۔ یہ اللہ کا فضل تھا، اگرچہ تم اس وقت مشرک تھے، لیکن اب اللہ کہتا ہے اس ساری چیزوں کو چھوڑ کے، تجارت کو تم کو بڑی پسند تھی، اللہ نے وہ بھی تمہارے دل کے اندر اس کی محبت ڈال دی، تمہیں بڑا اچھا لگا، تم سفر کیا کرتے تھے تجارت کے۔ اب اللہ کا حکم مانو کہ جس رب نے تمہیں جمع کیا، جس رب نے تمہیں اس کعبے کی انتظامیہ بنا دیا، کعبے کی خدمت کا موقع دیا، اب اس رب کے گھر کی عبادت بھی کرو، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ تو یہاں مفسرین ایک نقطہ لکھا ہے کہ تجارت کے ساتھ عبادت لازمی۔ اگر کوئی انسان عبادت کو چھوڑ کے تجارت کرے گا تو اس کی تجارت زیرو ہے، بالکل ختم ہے۔ ہاں وقتی طور پہ بے شک وہ بڑا کمانے والا، بڑا لینڈ لارڈ ہو سکتا ہے، یا تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا انجام دکھا دیتا ہے۔ اگر دنیا میں اس کو نہ بھی اس کا صلہ انجام عبادت نہ کرنے کا نہ بھی مل سکے، تو وہ ساری کمائی اس کی زیرو ہے، ضائع ہے، بیکار ہے، کیونکہ جب اللہ کو پس پش ڈال کے انسان کماتا ہے تو اس کا کوئی صلہ نہیں ملتا، اس کا کوئی انجام نہیں ملتا۔ ہاں ایک صحابی تھے، اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں تجارت میں منافع آتا ہے، نفع آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ میں 2 باتیں لازم پکڑتا ہوں، ایک میری نماز جماعت سے نہیں رہتی، اور دوسرا میں نے اپنے کاروبار میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ 2 باتیں تھی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور میں ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، کاروبار بعد میں کرتا ہوں، پہلے نماز۔ کاروبار آج ہمارے معاشرے میں بالکل الٹ ہوا پڑا ہے، کوئی بات نہیں، پڑھ لیں گے نماز، پڑھ لیں گے نماز، پڑھ لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وجہ سے ہماری دنیا ہمیں دھوکہ دے جاتی ہے، بعض دفعہ نقصان اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورت ایک تو قریش کے بارے میں، اور دوسرا بڑا اہم سبق جو پوری امت محمدیہ کے لیے ہے کہ عبادت، تجارت کے ساتھ ساتھ عبادت لازمی ہے، ورنہ تجارت خسارے والی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ۔